رمضان کا بابرکت مہینہ تھا۔ گرمی اپنے عروج پر تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور ایک غریب بستی کے آخر میں مٹی کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر کی دیواروں پر دراڑیں تھیں، چھت پر پرانا ٹین پڑا تھا جو دھوپ میں تپ کر آگ بن جاتا تھا۔ اس گھر میں ایک بیمار ماں اور اس کے 17-18 سال کی بیٹی رہتی تھی۔ بیٹی نہایت باحیا، نرم دل اور صابر تھی۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی اور رمضان کے روزے پوری پابندی سے رکھتی تھی۔ ان کے گھر کا خرچ بیٹی کے باپ کی مزدوری سے چلتا تھا، مگر وہ شخص ایک بری عادت میں مبتلا تھا۔ وہ نشہ کرتا تھا، صبح مزدوری کرتا، شام کو کمائی کا بڑا حصہ نشے میں اڑا دیتا۔ گھر آتا تو کبھی خاموش رہتا، کبھی غصے میں ہوتا، مگر اس کی بیٹی نے کبھی باپ سے بدتمیزی نہیں کی۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی رہتی۔ اس دن رمضان کا 27واں روزہ تھا۔ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آٹے کا ڈبہ خالی پڑا تھا، سالن کی ہانڈی سوکھی تھی، چولہا ٹھنڈا تھا۔ ماں سارا دن روزے کی حالت میں بیٹھی رہی۔ ان کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، کمزوری بہت بڑھ گئی تھی۔ دوپہر کے وقت انہوں نے بیٹی کو پاس بلایا اور آہستہ سے کہا، بیٹی آج گھر میں افطاری کے لیے کچھ نہیں۔ تمہارے ابو صبح کہہ کر گئے تھے کہ شام تک سامان لے آئے، اللہ کرے وہ سچ میں لے آئے۔ بیٹی نے مسکرا کر ماں کا ہاتھ دبایا اور کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، اللہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مگر وہ جانتی تھی کہ باپ اکثر وعدہ کر کے بھول جاتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا شروع کر دی، یا اللہ آج میرے ابو کو برائی سے بچا لینا۔ شام ڈھلنے لگی، سورج کا رنگ سرخ ہو گیا۔ گلی میں لوگ افطار کے لیے تیاری کر رہے تھے، مگر اس کا باپ نہیں آیا۔ کہیں سے پکوڑوں کی خوشبو آ رہی تھی، کہیں سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، مگر اس گھر کے اندر خاموشی تھی۔ بیٹی بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، ہر قدموں کی آہٹ، ہر اس کا دل دھڑکتا اٹھتا، مگر گلی سے کوئی اور گزر جاتا۔ ادھر اس کا باپ بازار میں تھا، اس کے ہاتھ میں دن بھر کی مزدوری کے پیسے تھے۔ وہ ایک چوراہے پر کھڑا تھا، ایک طرف سبزیاں اور راشن کی دکانیں تھی، دوسری طرف وہ دکان تھی جہاں سے وہ روز نشہ خریدتا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار اسی طرف بڑھنے لگے۔ دکاندار نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا، آج دیر ہو گئی۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالنے لگا، مگر اچانک قریبی مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ رک گیا، اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ اذان کی آواز جیسے سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اسے اپنی بیٹی کا چہرہ یاد آیا جو ہر روز اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ یہ صبح جاتے وقت بیٹی نے کہا تھا، ابو آج جلدی آنا، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا، اگر آج بھی میں پیسے نشے میں اڑا دوں گا تو گھر میں کیا ہوگا؟ کیا وہ دونوں خالی پیٹ بیٹھیں گے؟ کیا میری بیٹی پانی سے روزہ کھولے گی؟ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھ بھر آئی۔ اس نے فوراً رخ بدلا اور راشن کی دکان کی طرف چل پڑا۔ اس نے آٹا خریدا، تھوڑی سی دال لی،
चंद खजूरें और आधा किलो चीनी ली। पैसे कम थे मगर उसने जितना हो सका ले लिया। सामान उठाते हुए उसके दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगा। उधर घर में अज़ान का वक़्त करीब था। माँ की सांस तेज हो रही थी। बेटी ने गिलास में पानी डाला और माँ के पास बैठ गई। अम्मा, अगर अब्बू ना भी आए तो हम अल्लाह के नाम पर पानी से रोज़ा खोल लेंगे। अल्लाह नियत देखता है। माँ की आंखें में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे अब्बू के लिए बहुत दुआएं की हैं। अल्लाह करे आज वो बदल जाए। आसान हो गई। दोनों ने हाथ उठाए। या अल्लाह हमारे घर में बरकत दे। या अल्लाह मेरे अब्बू को हिदायत दे दे। या अल्लाह हमें सब्र अता फरमा। इस लम्हे दरवाजा खुला और बाप अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में थैला था और चेहरे पर निदामत, आंखों में आंसू थे। उसने बेटी को दुआ करते देखा तो वहीं बैठ गया और रोने लगा। उसने कहा, बेटी, आज मैं बहुत बड़े गुनाह से बच गया था। मैं नशा लेने ही वाला था मगर आज़ान की आवाज ने मुझे रोक दिया। मुझे तुम याद आ गए। तुम्हारी खुश्क होंठों वाली सूरत याद आ गई। मुझे लगा अगर आज भी मैंने जुल्म किया तो शायद अल्लाह मुझे कभी माफ ना करेगा। बेटी ने आगे बढ़कर बाप का हाथ पकड़ा और कहा, अबू, हमें आपसे नफरत नहीं, हमें आपकी फिक्र है। हम चाहते हैं आप जन्नत में जाएं। ये अल्फाज सुनकर वो टूट गया और उसने वहीं वादा किया कि आज के बाद नशा नहीं करेगा। अगले दिन वो मस्जिद गया तो लोगों से माफी मांगी और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत छोड़ने लगा। शुरू में उसे तकलीफ हुई, जिस्म कांपता था, मगर बेटी उसके पास बैठकर कुरान पढ़ती और कहती, अब्बू सब्र करें, अल्लाह मदद करेगा। चंद महीनों बाद वही शख्स मेहनती और दीनदार बन गया। घर में बरकत आना शुरू हो गई। माँ की तबीयत भी बेहतर होने लगी और बेटी की आंखों में इत्मीनान आ गया। अगर आपको ये वाकया सुनकर अच्छा लगा है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट कर दें।